ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے سے مشرق وسطی میں کیا تبدیلی ممکن ہے اور کیا اسرائیل کی غزہ میں جنگ جلد ختم ہونے کے امکانات ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف تو 20 جنوری کو اٹھائیں گے، لیکن تجزیہ کار اور مبصرین ابھی سے یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کے دوسرے صدارتی دور میں عالمی سیاست اور تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور مشرق وسطی سے متعلق ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اگر ان کے پہلے دور کو دیکھیں تو 2020 میں امریکہ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تاریخی ابراہیمک ایکارڈز پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ان مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ کیا صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک اور بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں خطے کے دوسرے ممالک جیسے سعودی عرب شامل ہوں؟ اس سوال کا جواب شاید کچھ عرصے بعد ملے، لیکن اس خطے میں ایک اور بڑا فریق ایران بھی ہے، اور ٹرمپ کے پہلے دور میں تہران واشنگٹن تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ دنیا اور خصوصی اسلامک ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے اور امن کی منتظر ہے۔ ان کی نظریں امریکہ میں نئی انتظامیہ پر ہوں گی۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا آنے والا دور مشرق وسطی کے لیے کیسا ہوگا۔ مشرق وسطی میں اس وقت 4 محاذ گرم ہیں۔ غزہ میں حماس کے علاوہ اسرائیل، لبنان، شام اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کے خلاف جنگ میں ملوث ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی جاری ہے۔ تو اسرائیل میں صدر ٹرمپ کی جیت کے بعد کیا خدشات یا تحفظات پائے جاتے ہیں، یا یروشلم اس انتخاب سے خوش ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ہریندر مشرا جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا اسرائیل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ حکومت اور سیاسی تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے اسرائیل میں؟ دیکھیں، اسرائیل میں یہاں پر جشن کا ماحول ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں آج یروشلم کے مرکزی علاقے میں تھا اور وہاں پر دیکھا کہ کافی بڑے بڑے جو ہیں بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، جس میں کہ ان کا منتخب ہونے پر جو ہے لوگوں نے کافی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہوا ہے۔ وہاں پر کافی سارے بچے بھی جو تھے وہ بھی اس بات کو لے کر کے کافی چرچا کر رہے تھے، اور پوسٹر کو لے کر کے ٹرمپ کے لیے جو ہے کئی طرح کے وہاں پر سلوگنز بھی سننے کو مل رہے تھے۔ تو یہاں پر عوام میں بھی جو ہے ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جشن کا ماحول ہے، لیکن رہنماؤں میں بھی کچھ اسی طرح کے بیان آئے ہیں سامنے، لیکن کچھ باتوں کو لے کر کے یہاں پر تشویش بھی ہے۔ یہاں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا جو دوسرا دور جب شروع ہوگا، صدارتی دور شروع ہوگا جنوری میں، اس کے پہلے کا یہ جو ابھی دو مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس دوران جو امریکی انتظامیہ ہے اس کا اسرائیل کے طرف کیا رویہ ہوگا، اس کو لے کر کے یہاں پر تھوڑی تشویش جو ہے نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تک جس طرح کے اشارے وہاں سے مل رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے امریکی انتظامیہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گا۔ اور ایک اور جو بات یہاں پر سننے کو کئی بار ملی ہے، ابھی تک نہ صرف جو ہے اسلحے اور ہتھیار جو ہے اسرائیل کو ملتا رہا ہے امریکہ سے، لیکن فائنینشیل سپورٹ بھی جو ہے وہ کافی امریکہ کے طرف سے اسرائیل کو ملا ہے۔ اور اس کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ امریکہ کسی کی بھی جنگ کو جو ہے وہ فائنانس نہیں کرے گا، اور جس طرح سے ابھی تک جو سپورٹ ملا ہے فائنینشیل، یہ شاید بند نہ ہو جائے۔ اس کو لے کر کے یہاں پر تشویش نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور جو خاص جو بات کافی یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں جس کی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے، اور پچھلے 4 جولائی کو جو ہے پہلی بار جب انہوں نے جب وہ صدر کے پوزیشن سے وہ ہٹے، اس کے بعد پہلی ان کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، لیکن یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ تعلقات جو ہے واقعی بہتر ہوئے ہیں، یا پھر ٹرمپ جس طرح سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے رہے بنجامن نتنیاہو کے خلاف، وہ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا، اور اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر اثر پڑے گا۔ تو نتنیاہو نے ہریندر اس ہفتے میں ہم نے منگل کے روز دیکھا کہ انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا۔ جب امریکہ میں لوگ ووٹ ڈال رہے تھے تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی تھیں۔ ان کی کابینہ میں اتنی بڑی تبدیلی اور اتنے اہم موڑ پہ جب امریکہ میں بھی قیادت تبدیل ہوگی، اسرائیلی میڈیا یا تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، انہوں نے اس کے پہلے بھی
पिछले साल फरवरी महीने में जो है उनको निकाल दिया था अपने कैबिनेट से, लेकिन उसके बाद फिर उनको वापस ले लिया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मजम्मत हो रही थी इस फैसले की। यहाँ पर एहजाज हो रहा था, लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे और कुछ इसी तरह का अभी भी जो है माहौल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर पिछले जब से ये फैसला उन्होंने लिया है उसके बाद लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो इस बार अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनकी जो मखलूत हुकूमत है उसमें एक नई तंजीम शामिल हो गई है और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है। तो अगर थोड़े बहुत जो है अंदर इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग अगर गारंट का सपोर्ट भी करते नज़र आएंगे तो उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान इस दौरान जो है काफ़ी जो है इख्तलाफात नज़र आए हैं। यहाँ पर काफ़ी समय से इस बात की ये बात होती रही है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को ठीक से देख नहीं सकते और जो यहाँ का डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके तरफ से हमेशा जो है पिछले कुछ महीनों से इस तरह की बात सुनने को आई है कि जो फैसले वजीर आज़म ले रहे हैं वो इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है। गजा को लेकर के भी ये कहा जाता रहा है कि यरगमालों की रिहाई जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और वजीर आज़म की वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी हमेशा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो इस तरह की बात को लेकर के दोनों रहनुमाओं के दरमियान और दोनों रहनुमाओं के जो सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, उनके दरमियान जो है काफ़ी जो है तल्खी देखने को नज़र आई है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो जो फैसला लिए हैं वो उस पर अमल करेंगे और गारंट जो हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो हरिंदर, जंगबंदी के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोशिशें फिर से शुरू होने की उम्मीद है? देखिए ये जो कोशिशें हैं वो तो मसलसल जारी रही है, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरह की बातें चलती रही हैं, इस तरह की मुलाकातें भी होती रही हैं, चाहे वो इजिप्ट के मीडिएशन में हो या कतर के मीडिएशन में। और फिर अमेरिका के तरफ से भी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसराइल की मुकम्मल जीत चाहते हैं। तो इसको लेकर के अब यहाँ पर माना ये जा रहा है कि शायद दबाव इस तरह का कुछ रहेगा कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट तो करेगा इसराइल का, लेकिन साथ ही साथ एक दबाव भी बनाकर रखेगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जंगबंदी हो और जल्द से जल्द जो अमन बहाल किया जा सके। हरिंदर, गजा में क्या सूरत हाल है इस वक्त, उस पे आप कुछ बता सकें? जी, गजा में जो है इंसानी सतह पर हालात अभी भी बहुत बुरे हैं। दरअसल अमेरिका के तरफ से भी काफ़ी इसराइल पर दबाव डाला जा रहा था कि वहाँ पर खास करके खुराक जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए सही बंदोबस्त किए जाएं। और अब वहाँ से इस तरह का बयान ज़रूर आया है कि इसराइल ने कुछ इस तरह के इक़दामात लिए हैं, यहाँ एरेस क्रॉसिंग जो है उसको खोला गया है और साथ ही साथ इसराइली रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो कई सारे और जो वहाँ तंजीमें जो काम कर रही हैं उनको वो साथ लेकर के वहाँ पर इस तरह के कुछ इंतजामात करेंगे जिससे कि जो शुमाली इलाका है गजा का वहाँ भी खुराक ठीक से पहुँचाया जा सके लोगों को। लेकिन जहाँ तक लोगों से मेरी बात होती रही है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो आम चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं और खुराक को लेकर के भी काफ़ी कमी जो है वो उसको लेकर के खबरें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे यरूशलेम से। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का इजरायली और फ़लस्तीनी दोनों ने ही खैर मकदम किया है। इजरायली उम्मीद कर रहे हैं कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जारी तनाज़ात में ट्रंप उनका साथ देंगे, जबकि फ़लस्तीनियों को तवक्को है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। नताइज आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की, जिसे उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी वापसी करार दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ज़्यादातर इसराइली नताइज का खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर इसराइलियों का हौसला इस हकीकत से बढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंतखाब जीत लिया है। इसराइल की ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के लिए हिमायत आलमी सतह पर गैर मामूली रही है। उनकी पहले मुद्दत का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल मुद्दत में इसराइल को तकरीबन कभी भी तनकीद का एक लफ्ज नहीं कहा गया। ट्रंप के कुछ वोटरों का कहना है कि उनके साबका रिकॉर्ड की बुनियाद पर सदर ट्रंप इसराइल को इसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही ईरान की फंडिंग रोक ली थी
اور اپنی انتظامیہ کے اختتام تک، جیسا کہ انہوں نے کیملا ہیرس کے ساتھ ہونے والے صدارتی مباحثے کے دوران اشارہ کیا، ایران صحیح معنوں میں پوری طرح دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس حزب اللہ، حوثیوں، حماس اور ان کے دہشت گرد حمایت یافتہ گروہوں کو فنڈ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیموکریٹس کی جانب سے ملنے والی اہم فوجی امداد شاید جاری نہ رہے۔ جب وہ عہدے پر تھے تو ٹرمپ نے یقینی طور پر باتیں کیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئرن ڈوم کی امداد اسرائیل کو اوباما کے دور میں دی گئی تھی، اور پچھلے سال اسرائیل کو $22 ارب ملے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کوئی امریکی انتظامیہ اتنی رقم مفت دے سکے گی جیسا کہ وہ کہا کرتے ہیں۔ کچھ فلسطینی ٹرمپ کی جیت کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ حماس کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 43,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انتخابات سے قبل غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے انہیں مایوس کیا ہے۔ بائیڈن نے 4 سال گزارے اور فلسطینی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ 2 ریاستی حل کا وعدہ کر رہے تھے اور آخر میں کوئی 2 ریاستی حل نہیں ہے۔ ہم امریکی انتخابات سے چاہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ فلسطینی عوام پر رحم کریں۔ نتائج کے بعد اپنے خطاب میں نو منتخب صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ تمام جنگیں ختم کر دیں گے، لیکن اسرائیل فلسطینی جنگ اب تک قابو میں نہیں، اور یہ واضح نہیں کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر مزید بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد حسین سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ خطے کے زیادہ تر لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان کسی حد تک بائیڈن انتظامیہ سے مایوس ہیں کہ وہ جنگ بندی نہیں کروا سکی۔ کیا نئی آنے والی انتظامیہ سے توقعات رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جو بائیڈن کی پالیسی رہی تھی اس مسلمان، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان تھے، وہ یقینی طور پہ ڈس اپوائنٹڈ تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بائیڈن نے کبھی بھی اسرائیل پہ زور نہیں ڈالا صحیح معنوں میں کہ وہ سیز فائر کر سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت نئی انتظامیہ کے تحت کوئی بہت زیادہ تبدیلی جو ہے امریکہ کی پالیسی آئے گی اسرائیل کے نسبت۔ اور جیسے کہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ ٹینیور میں انہوں نے جیروشلم کو جو ہے اب اس کا اسرائیل کا دارالحکومت قبول کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جتنی سیٹلمنٹ تھی اس کے متعلق بھی ان کی رائے جو تھی وہ یہی تھی جو اسرائیل کے ساتھ مل کی تھی۔ تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی ہو ہے، لیکن ایک تھوڑی سی جو لگتی ہے امید وہ یہ تھی کہ ان کا زور جس بات پہ ہوگا کہ کسی طور پہ جو ہے یہ جنگ بند کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور UAE کو بھی استعمال کریں گے تاکہ جو ہے وہ ایک کسی طور پہ بھی اس جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل کا خیال یہی ہے کہ کافی حد تک وہ اپنے جو آبجیکٹیوز تھے اس کو انہوں نے مان لیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کرا سکیں گے ٹرمپ۔ مجھے ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ کوئی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو ہے اس وقت بہت ہی جارحانہ رویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت اس بات میں بہت خوش ہے، جو رائٹ ونگ گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے اس وقت، ٹرمپ کے آنے سے ان کو بے انتہا خوشی بھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھنا یہ کہ آئندہ ابھی بھی ان کو ٹرمپ کو 3 مہینے باقی ہیں ان کی انتظامیہ کو آنے میں۔ 3 مہینے کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں جو اگر یہ جنگ زیادہ بڑھتی رہتی ہے اور یہ کہ غزہ کی اور تباہی ہوتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر کسی بھی ان کے لیے قابو کرنا صورتحال کو ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے اس میں بیک اینڈ پہ کوئی رابطے ہوں گے، اس میں بھی کوئی پالیسی طے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت اسرائیل اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت جو ہے ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن موجود ہے امریکہ میں، اور وہ جو ہے کسی طور پہ بھی اسرائیل کے لیے کوئی پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو 3 مہینے کا جو وقفہ ہوگا اس کو اسرائیل پوری طرح استعمال کرنا چاہے گا مزید تباہی پھیلانے کے لیے، اور جنگ کو پھیلانے کا بھی جو ہے وہ ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جب لے آئیں گے تو اس وقت کیا صورتحال بن کے آتی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جیسے آپ نے پہلے ہی کہا تھا ابتدائیہ میں کہ ایران کے پر جو ہے ان کا موقف زیادہ سخت ہوگا، اور اسرائیل کی تھرو آؤٹ بات کوشش رہی ہے اس دوران میں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ
ईरान को एक निशाना बनाया और उसमें अमेरिका को भी एक लिहाज से ये उसको भी उसमें मुलव्वस कर सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप इस बात के लिए तैयार होंगे, लेकिन यही यकीनी बात ये है कि उनकी पॉलिसी ईरान के बारे में सख्त होगी, क्या लेकिन उससे कम होगी जो कि अमेरिका को फ़ौजी तौर पे मुलव्वस वो किसी भी जंग में नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक़्त जो आने के बाद नई एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन पॉलिसी में चैलेंज होगा, उसमें मिडल ईस्ट एक लिहाज से सबसे बड़ा एक चैलेंज रहेगा। जाहिद साहब, एक चीज़ अब अगर हम पहली टर्म को सदर ट्रम्प की देखते हैं तो उसमें अब्राहमिक अकॉर्ड्स हमें देखने को मिले। आप समझते हैं कि इजराइल और ख़ित्ते के अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए वो उसी अमल को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अब तो उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। जिस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड करवाया गया था, आज से 4 साल पहले की बात थी, उस वक्त कोई एक्टिव जो इस वक्त मिडल ईस्ट में या गाज़ा में कोई इजरायली कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त जो है ये मुमकिन था कि कुछ इन ममालिक को, जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारे उनको इंसेंटिव भी दिए गए थे उन ममालिक को, ख़ासतौर मोरक्को को और सूडान को, और उनका यूएई की तो अपनी एक लिहाज से ख्वाहिश भी थी। लेकिन सऊदी अरेबिया भी बहुत करीब आ गया था इसके। लेकिन अब जो है पिछले 4 साल में देखा जाए तो बहुत सूरत हाल तब्दील हुई है, और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में जो सूरत हाल हुई है उसके लिए शायद इतना आसान नहीं होगा कि वो फिर उसी इब्राहिम अकॉर्ड को दोबारा रिवाइव कर सकें और सऊदी अरेबिया को कोई इस बात पे ला सकें कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले। क्योंकि इस वक्त जो है सूरत हाल ये बन के आई है जो गाज़ा के बाद और ख़ासतौर पर लेबनान में जो इस तरह से कार्रवाई की गई है, उस वक्त काफ़ी इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इन ममालिक को कि वो इजराइल को तस्लीम करें, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के लिए। तो सदर ट्रम्प की पहली टर्म में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि ईरान दोबारा से टारगेट पर रहेगा? इनके पर पॉलिसी सख्त रहेगी, लेकिन देखिए तब्दीली बाद में इस पे भी आई थी। अगर आपको देखा होगा, ठीक है, जो उन्होंने न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के ज़माने में, उसको ख़त्म कर दिया था और फिर उन्होंने उसी तरह सैंक्शन भी लगाए थे। लेकिन अगर आप देखें ना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी आखिरी दौर में, ख़ासतौर पर पिछले 1 साल में, वहाँ पे और ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसी पॉलिसी को बरकरार रखेंगे वो, इसी तरह के इक़्तिसादी दबाव डालने की कोशिश करेंगे और देखना है ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। और सऊदी कहाँ खड़ा होगा जाहिद साहब इस पूरे एपिसोड में? ट्रम्प के सऊदी के साथ पहला दौरा पिछली टर्म में उनका जो था वो सऊदी का था। सऊदी के साथ ताल्लुकात उनके काफ़ी गर्मजोशी वाले थे। अब ऐसा होगा? देखिए, वही बात आ रही है कि हालात बहुत तब्दील हो गए। यकीनी बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छे थे और ख़ासतौर पर थोड़ी सनहरी आई थी प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर हुकूमत में। लेकिन ये बात सही है कि जो है वो उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके ऊपर रिलाय ज़रूर करेंगे, लेकिन ख़ुद सऊदी अरेबिया के हालात के लिए बहुत मुश्किल होगा, जो कि इस वक्त कोई भी ऐसी इजराइल के साथ कोई अमन की कोई पॉलिसी इख्तियार करें जब तक कि जो है कोई वाज़ेह तौर पे हुकूमत अमली नहीं बनती है, जिसको कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, जो कि अब बहुत मुश्किल नज़र आता है। इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि गाज़ा को मसले को ख़त्म ही कर दिया जाए बिल्कुल, और ख़ास तौर पे लबनान के साथ जो हुआ है, तो उसके बाद जो है मैं नहीं समझता हूँ कि वही सूरत हाल होगी जो कि ट्रम्प के पहले दौर में हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आप हमारे साथ थे। दुनिया भर में ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि अमेरिका में नई आने वाली क़यादत मशरिक़ वसत के बारे में क्या पॉलिसी अपनाएगी, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, क्या जंग के खात्मे में ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर पाएगा अमेरिका। कामरान बुखारी न्यू ऑरलीन्स इंस्टीट्यूट से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया। क्या तब्दीली आने का इम्कान है मशरिक़ वसत में आपके ख्याल में? जी असद, देखें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि साल के शुरू में ही, यानी स्प्रिंग में कहीं जाके मार्च अप्रैल में कहीं कोई सीज़ फायर के इम्कानात होंगे, क्योंकि देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जो फॉरएवर वॉर्स का कॉन्सेप्ट है इसके ख़िलाफ़ बहुत बोले हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका उनकी जो जीत है और जो उनके आखिरी 4 साल हैं वो इसी में गुजर जाएं कि वो जंगों से डील करते रहें। तो ये तो आई थिंक कि जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गज़ा के अंदर और लबनान के अंदर जो है वो कोई ना कोई सीज़ फायर होगा। अब क्या उससे हालात बेहतर हो जाएंगे
نہیں، میں سمجھتا ہوں صرف جنگ بندی ہوگی. حالات جو مجموعی طور پہ ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وقت لگے گا، اور اس میں ایک ایران کا اینگل ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی پالیسی تو اب تک یہی متفقہ رائے بنتی ہے کہ وہ جاری رہے گی، لیکن کیا صدر ٹرمپ اپنی بات منوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو ہمیں اس ایڈمنسٹریشن میں اس طرح سے نظر نہیں آئی؟ جی دیکھیں، یہی آئی تھنک کہ جہاں ان کے جو ہے نا خامیوں کے اوپر بہت زیادہ میڈیا اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک مائکروسکوپک ویو ہے لیا جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ ایک انپریڈکٹیبل پرسن کا ہے. تو چاہے وہ حلیف ہیں یا حریف ہیں، وہ سب یہی جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ان کے ساتھ آپ جو ہے اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے آپ عام طور پہ کسی اور امریکی صدر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ از ناٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشین. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے. اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں، ایک طرف جو ہے، میں ابھی آپ کے شو میں زاہد صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے بات بڑی اچھی کی کہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات گہرے ہیں. اب دونوں طرف کے عرب ممالک کے ساتھ، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اور ایک طرف اسرائیل، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو اگر جو ہے اسرائیل ایسی کارروائی کر رہا ہے غزہ میں یا کہیں اور پہ کہ جو نقصان دہ ہے ریاض اور ابوظہبی کے لیے، تو وہ ظاہر ہے پھر واشنگٹن پہ دباؤ ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایب اینڈ فلو ہوگا، اور کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے کوئی ایک خاص پالیسی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل خد و خال کے آگے سے ہٹ کے ہم کو گہرائی میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ اچھا اب یہ پالیسی کیا ہوگی. کیونکہ وقت اور حالات جو تبدیل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرے گی. اسرائیل کو چھوٹ دے گی، پھر اس سے جو ہے ریاکشن آئے گا دوسری طرف سے، پھر واپس جانا پڑے گا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. بیک اینڈ فورتھ آپ سمجھتے ہیں یہ چلتا رہے گا. کہوں لاسٹ پہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے رہنماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پہ بہت خوش ہیں. کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے لیے اس پوری ایپیسوڈ میں ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے اویل کر سکیں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جب سے اپنا اوباما انتظامیہ دفتر میں آئی تھی تو اس کے بعد سے جو ہے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے جو ان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو نقصان نظر آ رہا تھا. کیونکہ اوباما انتظامیہ کا جو سب سے بڑا موو تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ حالات جو ہے کسی طریقے سے جو ٹینس ہیں ان کو کم ٹینس کیا جائے، نارملائز کیا جائے. نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور اس سے وہ بہت خوف زدہ تھے. تو وہ چیز چلی آ رہی ہے. پھر ظاہر ہے بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ایک طرح سے 2.0 ہے اوباما دور کا، تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے، پھر جس طریقے سے جارحانہ طور پہ جو ہے صدر بائیڈن نے دفتر میں آنے سے پہلے ہی جو ہے محمد بن سلمان کے خلاف جو بیان دیے تھے تو اس سے اور بھی کشیدگی ہو گئی. تو آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ان کی ایک ریئلسٹ پالیسی ہے اور وہ ایران کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہاں گو کہ ڈیل ضرور کریں گے وہ بھی ایران کے ساتھ، لیکن عرب ممالک کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ جو بھی ڈیل ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ انڈر دا بس تھرو نہیں کرے گی. لاسٹ پہ جنگ بندی کے حوالے سے، جنگ رکوانے کے جو بیانات ہم نے کیمپین میں دیکھے سابق صدر ٹرمپ کی، آپ سمجھتے ہیں ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے دونوں جگہوں پہ، یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں؟ آئی تھنک سو. آئی تھنک کہ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. یہ چیز میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اب وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ امریکہ کی جو 70-80 سال سے جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے دنیا کو مینیج کرنے کے لیے، اس میں اوور ہال کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر ہے ساری چیزیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر پائیں گے، لیکن یورپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، اس کے وساطت سے رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، چین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ریسیٹ ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جو صورتحال اس وقت صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں بنتی ہے، مشرق وسطیٰ پہ آج ہم نے خاص طور پہ بات کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.